قائد نون لیگ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کراچی میں ترقی نہیں ہوئی۔ کراچی میں امن نواز شریف قائم کرے اور کراچی والے ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں۔ کراچی والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کوئلے سے بجلی نواز شریف بنائے اور ووٹ کسی اور کو دے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک کراچی میں پینے کے صاف پانی کا ایک بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ 50 سال سے شور ڈالا جا رہا تھا کہ سندھ میں کوئلہ موجود ہے مگر کسی نے نہیں نکالا۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ بھی دیکھیے۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں۔ کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا۔ سندھ کے اندر کوئلہ ہے پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا۔ جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہر آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نواز شریف کا دور بھی پیپلز پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں پارٹی کی خاتون ورکر زبیدہ شاہین کی رہائش گاہ بغوان پورہ آمد۔ کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کو امام ضامن مانا۔ بلاول بھٹو نے شہید بھٹو، شہید بے نظیر کی جدوجہد کی ساتھی زبیدہ شاہین کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ لاہور پہنچ کر بہت اچھا لگا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، لاہور کے شہریوں کے مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، سیاسی جماعتوں کے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ہی رکھا گیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی زور و شور کے ساتھ ہم اسی لاہور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے۔ سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملک میں نفرت اور تفریق کی سیاست ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا دور حکومت بھی پیپلز پارٹی کارکنان کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے رہے ضیاء کی آمریت میں، ایوب مشرف کی آمریت میں، اور میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا، دوسرے دور حکومت تھا، وہ آمریت سے کم نہیں تھا۔ اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ دورہ لاہور کے دوران بلاول بھٹو آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی ملاقاتیں کریں گے اور آئین کی گولڈن جبلی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ بلوچستان کو ایسا بناؤں گا پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ بلوچستان کی زمین ایسی ہے اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو سونا نکل سکتا ہے۔ سب کچھ مار دھاڑ سے نہیں، بھائی چارے سے بھی بنے گا۔ آپ کو بتائیں کہ قومیں امن سے ترقی کرتی ہیں۔ تاجکستان سے پانی لا کر بلوچستان کو دوں گا، بلوچستان کی سرزمین سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں۔ صوبوں کو حقوق دینا میرا جرم ہے تو 24 سال مزید جیل کاٹ لوں گا۔ چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے بلوچ نوجوان واپس آ جائیں۔ افغانوں کی 40 سال مہمان نوازی کی، آج بھی ہمارے بھائی نہیں بن رہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب، جبکہ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے، یہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں۔ مسلم لیگ نون کا صاف جواب، الیکشن ایک ریس ہے، جیتنے والے امیدوار ہی میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ الیکشن میں مرکزی قیادت سے ایک امیدوار کراچی سے ضرور ہوگا۔ پی ٹی آئی 2024 کے انتخابات میں اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی۔ سندھ کے عوام پنجاب کی طرح ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزما کر دیکھیں،
وہ لاہور میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی، فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ وہ یہی ہے کہ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ سیٹ ہارنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ جو بنیادی اصول ہے کہ جس جماعت کے پاس اس انتخابی حلقے کو جیتنے کے لیے بہتر صلاحیت کا امیدوار ہوگا، اسی جماعت کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی۔ تو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کو جیتا جائے۔ یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کوٹا تقسیم کرنا ہے جیت ہار کی پرواہ کیے بغیر۔ الیکشن ایک انتخابی ریس ہے اور اس کے اندر وہی امیدوار اتارے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ سندھ کے عوام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، اور اسی بنا پہ مسلم لیگ نون جہاں پورے ملک میں عوام سے رجوع کرے گی، سندھ کے عوام کو بھی امن اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اپنے امیدواروں کے ذریعے بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ملک میں ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ 5 کروڑ 93 لاکھ سے زائد خواتین بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار 760 ووٹرز، 53% مرد 46% خواتین شامل۔ پنجاب میں 3 صوبوں سے بھی زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز۔ الیکشن کمیشن نے تفصیل جاری کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کل ووٹر 7 کروڑ 32 لاکھ 7 ہزار 896 ہیں۔ ان میں 3 کروڑ 91 لاکھ 22 ہزار 82 مرد اور 3 کروڑ 40 لاکھ 85 ہزار 814 خواتین ہیں۔ سندھ میں 2 کروڑ 69 لاکھ 94 ہزار 769 میں سے 1 کروڑ 40 لاکھ 12 ہزار 655 مرد جبکہ 1 کروڑ 23 لاکھ 82 ہزار 114 خواتین ووٹرز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 19 لاکھ 28 ہزار 119 ہے۔ ان میں 1 کروڑ 19 لاکھ 44 ہزار 397 مرد اور 99 لاکھ 83 ہزار 722 خواتین شامل ہیں۔ بلوچستان میں 53 لاکھ 71 ہزار 947 رجسٹرڈ ووٹرز میں خواتین ووٹرز کی تعداد 23 لاکھ 55 ہزار 783 جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 30 لاکھ 16 ہزار 164 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 10 لاکھ 83 ہزار 29 ووٹرز ہیں۔ سپریم کورٹ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی حلقہ بندیاں بدلنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن طویل ہو، انتخابات کو ہونے دیں۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، حلقہ بندیوں کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ شیڈول کے بعد سب کچھ رک جاتا ہے، انتخابات ہونے دیں، سپریم کورٹ۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ فیصلہ دیا تو درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات شفاف ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ شیڈول کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی۔ کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس حوالے سے لکیر کھینچ کر حد مقرر کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے شیرانی اور یوب کے صوبائی حلقہ بندیاں بدلنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت مکمل کر لی۔ بیرسٹر علی ظفر نے درخواستوں کو مسترد کرنے اور درخواست گزاروں کے وکلاء نے انتخابات کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ الیکشن کروانے کی استدعا کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جب ہم مطمئن ہوں گے تبھی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت مکمل، درخواست گزاروں کے وکلاء کی انتخابات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے۔ اکبر اسبابر سمیت دیگر درخواست گزار بھی پہنچے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی کا ممبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق انتخابی نشان کے لیے شرائط ہیں،
جو ہم نے پوری کر دی، جس پر ممبر کمیشن نے کہا کہ جب ہم مطمئن ہوں گے تب بھی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے خط بھی لکھا، الیکٹوریٹ باڈی میں سے کسی نے بھی الیکشن سے متعلق شکایات نہیں کی۔ ہم واحد پارٹی ہیں جن کا سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اب تو جلسے بھی انٹرنیٹ پر ہو رہے ہیں۔ وکیل نے درخواستوں کو مسترد کرنے کی استدعا بھی کی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ اپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ تو پہلا موقف تو ہمارا یہ تھا۔ دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بھی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نامینیشن فارم دیں، ان میں سے ایک نے بھی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ جو الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئی کا وہ پینل بیسڈ الیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پینل کے لیے 15 کینڈیڈیٹس چاہیے، 15 ممبر چاہیے۔ ان میں سے 14 میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ 15 ممبر لے کے آئے تھے۔ اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کے وکلاء نے جواب الجواب میں انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کی استدعا بھی کی۔ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی اے کو انٹرا پارٹی الیکشنز کے معاملے پر الگ سے شو کاز نوٹس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔